أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात 90 रुकू का निस्फ़ सानी अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है। 8वें रुकू से यहूद की जो भी साजिशें थी उनमें से एक बड़ी साजिश का जिक्र किया गया और वो साजिश ये थी कि उन्होंने ये प्लान किया कि हम में से कुछ लोग हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे, उनके हाथ पर बैत इस्लाम करेंगे और चंद दिनों के बाद या कुछ ही वक्फे के बाद हम दोबारा अपने आबाई दीन यहूदियत में वापस लौट आएंगे। बहुत गहरी साजिश थी और असल में जो शय मतलूब थी वो ये थी कि मुसलमानों की जो धाक बैठ चुकी है कि जो शख्स भी एक दफ़ा इस्लाम कबूल कर ले तो वो वापस नहीं पलटता। पूरा मक्की दौर अगर आपकी निगाहों के सामने हो तो कैसा कुछ तशद्दुद और परसिक्यूशन और ईज़ा नहीं पहुंचाई गई मुसलमानों को। दहकते हुए अंगारों पर भी लिटा गया, जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए गए। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ेर नाफ जो नेज़ा मारा है तो रीढ़ की हड्डी के पार हो गया। ये तमाम जुल्म सितम होता रहा, लेकिन कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं थी कि जिसमें कोई शख्स वापस अपने आबाई दीन बुत परस्ती की तरफ लौटा हो।
اور یہ بات مسلم تھی، تمام عرب میں یہ بات معلوم تھی لوگوں کو کہ جو شخص ایک دفعہ اسلام قبول کر لیتا ہے واپس نہیں پلٹتا، خواہ تم اس کی جان لے لو۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر بہرحال مسلمانوں کی دھاک اس اعتبار سے بھی بیٹھ چکی تھی کہ غزوہ بدر ہو گیا، 313 بالکل نہتے، جو مدینہ سے نکلے تو جنگ کا ارادہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد مقابلہ ہوا ہے حق و باطل کے مابین، اور دیکھتے ہی دیکھتے 313 بالکل نہتوں نے 1000 کے لشکر جرار جو کیل کانٹے سے لیس تھا انہیں شکست فاس دے دی۔ اور یہ جنگ جو ہے کئی دن نہیں پھیلی تھی، چند ہی ساتوں میں معاملہ فیصلہ ہو گیا۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا ہے، حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والا دن۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جبکہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے مڈبھیڑ کرتے ہوئے، تو اللہ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہ سازش جو کی گئی تھی جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اصلاً اسی لیے تھی کہ تاکہ مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھ چکی ہے کسی طرح اسے ختم کیا جائے۔ پھر آج سے آگے بڑھ کر جو ہے جو یہودی جو ذرا عمر رسیدہ لوگ ہوتے تھے، جنہیں آپ کہتے ہیں جہاندیدہ قسم کے لوگ، بڑے تجربہ کار لوگ، تو اپنے یہودی نوجوانوں کو یہ بات پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، دیکھو تمہاری کتاب تورات میں جو حقائق بیان کیے گئے وہ مسلمانوں کے گوش گزار نہ کرنا، اس لیے کہ وہاں تو موجود تھا لکھا ہوا کہ آخری نبی اور رسول کی آمد ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ان کی بعثت جو ہے بنی اسماعیل میں ہوگی، یہ تو امیدوار اسی بات کے تھے کہ بنی اسرائیل جس میں نبی اور رسولوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے انہی میں ان کی بعثت ہو۔ لیکن بہرحال یہ بات پھر یہودیوں کی آنکھوں کی بڑی پٹی بن گئی، لہذا کہا گیا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں بھی کھول دو گے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، تمہاری کتاب تورات میں موجود ہیں۔ لہذا خوف زدہ رہتے تھے یہ یہودی اپنے نوجوانوں سے کہ کہیں آگے بڑھ کر حضور پر ایمان نہ لے آئیں۔ پھر قرآن حکیم نے اس اعتبار سے بھی ذکر کیا کہ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے منہ بقنطار یودیہ الیک، ایسے ایماندار لوگ کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا اور چاندی رکھوایا جائے تو اس میں ایک رتی کی کمی بیشی نہیں کریں گے، تمہیں کل کا کل لوٹا دیں گے۔ اور ان میں ایسے بدبخت یہودی بھی موجود ہیں کہ 1 دینار بھی اگر انہیں دے دو گے امانت کے طور پر تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ ان کے سر پر جو ہے کوئی لٹھ لے کر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ دونوں طبقات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں مسلمانوں میں بھی۔ نام نہاد مسلمان کون ہیں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نام بھی عبد الرحمن ہے، عبد الغفار ہے، لیکن یہ کہ کردار اخلاق ہندوؤں سے تم نے جو اپنے تمام رسومات لی ہوئی ہیں، خرافات لی ہوئی ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی ایسے طبقات موجود ہیں کہ جن پر شاید ابلیس بھی فخر محسوس کرے گا کہ میری جو ذریت سلبی تھی، میری اپنی جو اولاد تھی، وہ کہیں پیچھے رہ گئے، اور انسانوں کے اندر ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جو میری اولاد اور میری نسل کو بھی مات دے گئے، وہ ایسے میرے پیروکار بنے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 3 میں فرمایا گیا، پھر ہم نے انہیں نچلوں میں سب سے نچلا کر دیا۔ پھر ان کا وہ قول بھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل، غیر یہودیوں کے اوپر اگر ہم کوئی ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ان کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، ہم پر کوئی دوش نہیں۔ گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اصل انسان جو ہے وہ تو صرف یہودی ہیں، ہماری نسل میں جو ہوں گے وہ انسان ہیں، باقی تمام کے تمام انسان ان کے نزدیک انسان نہیں، حیوان ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ جو ہے آج ہو بھی رہا ہے، مسلمانوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو جس طرح ہلاک کیا جا رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا، لیکن یہ کہ مجال ہے جو ٹس سے مس ہوئے ہوں۔
تو حیوانیت اور درندگی جب ان کے اوپر سوار ہوتی ہے تو پھر حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ان کا یہ ایمان ہے کہ یہودی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو حد درجے ایمانت داری کے ساتھ، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی فریب نہیں ہوگا. لیکن وہی یہودی جب غیر یہودی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا تو وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، حق تلفی بھی کر سکتا ہے، ناانصافی بھی کر سکتا ہے. لیس لنا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر جو ہے امیین کے معاملے میں، غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی دوش نہیں، کوئی الزام نہیں ہے. اب 90 رکوع میں فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا تمام انبیاء سے، اور وہ عہد یہ تھا کہ میرے بعد، نبی کہتا تھا اپنی قوم سے کہ میرے بعد جو بھی نبی اور رسول آئیں یا میرے ہوتے ہوئے آئیں تو تمہیں ان کی تائید کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی عزت، توقیر اور تعظیم کرنی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس آئے وہ رسول کے جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے ان حقائق کی جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں. مراد کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پابند کیا گیا اس بات پر کہ تم لازماً اس رسول یا نبی پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے. یہ مدینہ میں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کا معاملہ یکسر مختلف، مدد کرنا، عزت و تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ان پر ایمان لینا، وہ تو بہت دور کی بات ہے. تو شدید ترین مخالف بن گئے، جانی دشمن بن گئے، جبکہ وعدہ کیا کیا تھا. مولانا اصلاحی نے اس ضمن میں اپنی ایک بات رکھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جو میثاق النبیین کا ذکر کیا گیا تو اصل میں یہ میثاق اور وعدہ یا عہد وہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل میں بہت سے قرآن حکیم کے مقامات پیش کیے ہیں، جن میں ایک مقام جو ہے سورہ مائدہ کا ہے، آیت نمبر 12. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. یہاں میثاق النبیین کا ذکر نہیں ہے. جو آیت ہم پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران کی، وہاں میثاق النبیین کا ذکر ہے. یہاں وہ میثاق ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا نبیوں کے عہد میں. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر ہم نے ان میں مبعوث کر دیا 12 عدد نقباء کو. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور وہ عہد اور معاہدہ اور میثاق کے بعد اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مراد کیا ہے؟ میری مدد، میری تائید، میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم نے نماز پر پوری پابندی اختیار کی، زکوٰۃ کے اوپر پوری طرح کاربند رہے، اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، ان کی تعظیم اور توقیر کرو، ان کی مدد کرو، اور تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لازماً تم سے تمہاری برائیوں گناہوں کو دور کر دوں گا. یہ وہ عہد وفا ہے یا میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، جس کو دلیل بنا کر مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کہا کہ یہاں میثاق النبیین میں اصل میں اشارہ اسی طرف ہے، وہ میثاق یا وہ عہد کے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. اور اس عہد کے بعد فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو شخص اس کے بعد پھر گیا اپنی بات سے. انسانوں کے مابین بھی جو عہد اور معاہدہ ہوتا ہے وہ بھی گویا کہ اگر پورا نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی سرے سے دین ہی نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اکثر و بیشتر جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ نہ کہا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. امانت داری کا وصف، عہد کو پورا کرنے کا وصف اس درجے بنیادی شے ہے. اگر ایمانت داری نہیں ہے تو کوئی ایمان نہیں،
اور اگر عہد کو پورا کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہے، پورا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو تمہارا کوئی دین نہیں. گویا کہ بے ایمان شخص ہے، بے دین شخص ہے وہ کہ جو ایمانت میں خیانت کرنے والا ہے اور وعدے کو خلاف کرنے والا ہے. تو فمن تولی بعد ذالک، اس عہد کے بعد جس شخص نے روگردانی اختیار کی پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، کہ یہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، کیا دین اللہ کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں یہ لوگ، جبکہ یہ پوری کائنات اس کے دیے ہوئے نظام میں جکڑی ہوئی ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پوری کائنات کی ہر شے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. وہ مالک ہے، بادشاہ مطلق ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ. اس کے دیے ہوئے دین اور اس کے دیے ہوئے نظام سے تم بغاوت اختیار کرنا چاہتے ہو، انحراف اختیار کرنا چاہتے ہو. جیسا کہ اپنے اس قول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو شخص بھی قرآن اور دین اسلام کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی کا طالب ہوا تو اللہ تعالیٰ تو اسے لازماً گمراہ کر دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، تو کیا تم اللہ کے اس دین کے سوا کوئی اور دین پسند کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اس کے حکم میں جکڑے ہوئے ہیں اس زمین و آسمان کائنات کی ہر شے، طوعا وکرہا، وہ پابند ہے، خواہ ان کے اندر آمادگی ہو یا نہ ہو. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ خواہی نہ خواہی، وہ چاہیں نہ چاہیں وہ پابند ہیں اللہ کے حکم کے، جکڑے ہوئے ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے، وہی لوٹایا جائے گا. انسان اور جنات یہ دو مکلف وجود ہیں کہ جن کا محاسبہ ہوگا. فرشتوں کے اندر تو چونکہ گناہ کا سرے سے مادہ ہی موجود نہیں، نفسانی خواہشات ہیں ہی نہیں سرے سے، وہ تو نورانی الوجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور نور کے اندر کہیں کوئی اندھیرے نہیں ہوتے، وہاں کوئی نفسانی خواہشات ہوں یا یہ کہ گناہوں کی طرف جو ہے ترغیب ہو، یہ معاملہ تو نہیں ہوتا. مکلف وجود دو ہیں، انسان اور جن. قل آمنا باللہ وما انزل علینا، اے نبی کہہ دیجئے. اب یہاں دیکھیے اگرچہ خطاب حضور سے ہے واحد کے صیغے میں، قل کہہ دیجئے، لیکن آگے جو آپ الفاظ آ رہے ہیں آمنا باللہ، یہاں اب جمع کا صیغہ آ گیا. اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے اور تمام مسلمانوں تم بھی کہہ دو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، جو اس کائنات کا خالق ہے، جس کے حکم میں جکڑی ہوئے اس پوری کائنات کی ہر شے. وما انزل علینا، اور ہم تو ماننے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں وہ شے جو ہم پر نازل کی گئی، مراد قرآن کریم. اس لیے کہ ایمان بالکتب، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ ایمانیات خمسہ ہیں. تو ہم ایمان رکھتے ہیں وہ شے جو ہم پر نازل کی گئی. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. اب دیکھیں ایک طویل سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سنہری زنجیر قائم کر دی، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں سے چند کا ذکر کیا گیا. اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر علیہ السلام، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی نسل میں اور جو نبی اور رسول آئے ان کی اولاد میں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور وہ تمام انبیاء جن کو ان کی رب کی طرف سے پیام ہدایت پہنچا ہے، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی نہیں کرتے. سورہ بقرہ کے جو آخری آیت ہے، آخری دو آیات آپ کے ذہن میں جو جگمگا رہی ہوں گی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. وہی الفاظ جو یہاں آئے، ہم تو تفریق نہیں کرتے کسی نبی اور رسول کی، کسی کی نفی نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے. اور یہاں ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے نا،
مختلف ادوار میں مختلف امتوں کے پاس مختلف قوموں کے پاس اللہ نے اپنے رسول بھیجے. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، نہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں وہ بہت اونچا ہے فلاں نیچا ہے. اس کی تو نفی کلی کر دی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا دیکھو مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت نہ دینا. حضرت یونس جن کے نام سے ایک پوری سورت قرآن میں موجود، جس قوم کی طرف یہاں عراق کے رہنے والی وہ قوم تھی اس کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام. قوم نے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ڈھٹائی اور ضد کے اوپر اٹھت رہا. لے آؤ وہ عذاب جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے. بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہو عذاب آ جائے گا اگر تم ایمان نہ لائے، اللہ پر توحید کے قائل نہ ہوئے. لے آؤ، ہم اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ عذاب کا پروانہ سائن کر دیا گیا، فرشتوں کو حکم دے دیا گیا اس بستی پر عذاب نازل ہوگا. لیکن یہاں چھوٹی سی ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کی اجازت اور ان کے اذن کے آنے سے قبل اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے مایوس ہو کر. وہ غیرت ایمانی تھی نا ان کے اندر. اب جب انہوں نے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو ظاہر ہے ہر شخص جس کے اندر دین کا کچھ نہ کچھ کوئی درد موجود ہے، جذبات تو اس کے متغیر ہوں گے. تو اسی کا ظہور حضرت یونس علیہ السلام سے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے دن، بعض روایات میں تقریباً 20 یا 30 دن جو ہے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد پھر اس مچھلی نے انہیں اگلا ہے، پھر اپنی واپس قوم کی طرف گئے. قرآن حکیم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن بہرحال احادیث اس میں جس طرح کی تصویر کی جو ہے ڈاٹڈ لائنز ہوتے ہیں اس میں رنگ بھر دیا جاتا ہے. احادیث نے اس کے اندر رنگ بھر دیا، اشارے موجود ہیں. تو یہ پورا سلسلہ جو قائم ہوا ان کا ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اب بقیہ انبیاء اور رسول پر جو نازل ہوا اس کا ذکر قرآن نے اور کہیں نہیں کیا. آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، حضرت داؤد کو زبور دی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا. لیکن حضرت اسحاق پر بھی تو وہی نازل ہوئی تھی، حضرت اسماعیل پر بھی تو وہی نازل ہوئی تھی. وہ محفوظ نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. لیکن یہاں یہ اشارہ موجود ہے کہ جو کچھ بھی ان تمام انبیاء پر نازل کیا گیا ہم سب کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو صرف اسی اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے ہوئے. اسلام کے معنی گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اسی کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص بھی خواہش مند ہے دین اسلام کے سوا کسی اور نظام یا دین کا. اب یہ گویا کہ ہمیں بھی چہرہ جو ہے آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا کہ دین اسلام کے دیے ہوئے قانون کو چھوڑ کر اگر تم غیروں کی طرف امید رکھے ہوئے ہو کہ ہمیں تو اصول اور رہنمائی دوسروں سے چاہیے، تو گویا کہ ہم مصداق بن رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کے. جو شخص بھی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اسلام کے دین کے حوالے سے کسی اور دین کو اسلام کے سوا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی کوئی شے اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی. اس نظام کو پورے کے پورے کو تسلیم کر لینا جو غیر اللہ پر مبنی ہے، یہ تو بہت دور کی بات. جو شخص ریکنسائل کر گیا ایسے نظام کے ساتھ جو دین اسلام کے مخالف ہے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی. یہاں گویا کہ اشارہ یہ بھی موجود ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی جو ریکنسائل کر گیا. اس کی گہرائی میں اتریں گے تو معانی بڑے خوفناک ہیں. اس لیے کہ بہرحال اپنی جگہ حقیقت ہے، قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، اس میں یہ بات جو ہے آدمی کوشش تو کرے. وہ دین الہی، قرآن کا دیا ہوا دین، اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین، سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس دین کو اپنے اوپر قائم کرے، پھر اس کا پیغمبر بن کر کھڑا ہو جائے، لوگوں تک اس دین کو پہنچائے. کوشش تو کرے.
اس کے کیے کچھ نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ زیادہ سے زیادہ تعداد جو ملتی ہے 72 افراد. ہزاروں افراد پر مشتمل وہ علاقہ تھا جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. لگے رہے، ایک دھن وہی تھی، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. سرے منہ جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. تو جو شخص بھی اللہ کے دین اسلام کے سوا کسی اور کو بطور دین، بطور نظام پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس سے تو کوئی شے اس کی کوئی قبول نہیں کی جائے گی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں تباہ اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت دے گا ان کو، اس قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا. اب دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب جو ہے وہ ایک خطاب کا اسلوب ہے. ابھی یہود سے خطاب ہو رہا تھا، ابھی نصارہ سے خطاب ہے، اچانک قل کہہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر دیا گیا. اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان منافقین کا کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن اس کے بعد اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کر سکے. یہاں کفر سے مراد اصطلاحی کفر نہیں ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے. یہ اصل میں اندرونی کفر ہے. ایمان تو لائے، دل مطمئن نہیں ہے. آزمائشیں بھی ہیں، امتحانات ہیں، حضور کی طرف سے مطالبے ہیں، نکالو اپنا روپیہ پیسہ مال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں. غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام دے دی گئی، جس شخص کے پاس جو کچھ ہے، جو کر سکتا ہے وہ لے آئے. اور کچھ معلوم نہیں کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جبکہ ہماری گھریلو مجبوریاں بھی ہیں، ہماری فصلیں جو ہے بالکل پک کر تیار ہو چکی ہیں، ان سے وہ جو اصل غنہ اجلاس ہے وہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، اور مطالبہ آ گیا حضور کی طرف سے نکلو اللہ کے راستے میں. اب یہ چیزیں جو ہیں ان پر بڑی گزرتی تھی. تو یہاں جو یہ کہا گیا نا کہ جن قوم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، مراد ہیں منافقین. علی الاعلان کفر نہیں کیا، وہ تو صرف وہی ایک سازش تھی جس کا ذکر کیا گیا 8ویں رکوع کے شروع میں کہ صبح ایمان لے آؤ اور شام کو یا چند دنوں کے بعد واپس اپنی آبائی دین یہودیت کی طرف لوٹ جاؤ. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے گا، کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو کہ جنہوں نے کفر کیا، کفر معنوی، اس کے بعد کہ وہ ایمان لائے تھے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور ان کے اندر سے یہ گواہی موجود تھی کہ یہ رسول جو بات کر رہے ہیں حق ہے، سچی ہے. یہاں گویا کہ یہود بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، انہیں تو معلوم تھا نا، ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا موجود تھا. یہاں شاہدو کے معنی جو ہے گواہی دینے سے مراد دل ان کا گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہیں، یہ سچے رسول ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پھر ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. آیات بینات بھی تو ہے نا، قرآن حکیم کی آیات بڑی روشن دلیلیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں مراد منافقین بھی ہیں کہ جو اصطلاحاً کفر تو انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا لیکن پسپائی اختیار کر لی تھی. وہ اسلام جو قبول کیا تھا جس جذبے کے ساتھ، جب تقاضے سامنے آئے تو پسپائی اختیار کر لی. اور دوسری طرف یہود بھی منافقین ہی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان کا ذکر بھی آ گیا، جبکہ ان کے اندر سے یہ گواہی موجود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ دل گواہی دے ایک بات کی اور انسان قبول کرنے کو تیار نہ ہو. ایسے بہت سے مسائل ہمارے ہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. کوئی تنازع ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی فریق کو آپ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب دلائل جو وہ فریق دے رہا ہے، آپ کا دل کہہ رہا ہے بات اس کی سچ ہے. گویا کہ آپ کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، یہ حق پر ہے، لیکن یہ کہ اسے ماننے کو تیار نہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی انا جو ہے وہ آڑے آتی. ایک بات جو میں نے کہہ دی تھی اس سے واپس پلٹوں تو گویا کہ میں نے اپنا جو ہے تھوک اسی کو چاٹ لیا. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی.
کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے، اس کی کوئی مالی مدد کرتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنے احسان کو جتلاتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جیسا کہ فرمایا گیا دیکھو اپنے صدقات، اپنی خیرات، جو کچھ تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے دینے کی، کوئی خیرات بانٹنے کی، دوسروں پر احسان دھر کر اسے باطل نہ کر دینا۔ یہ گویا کہ بالکل اسی طرح جس طرح کسی شخص نے کوئی تھوکا اور اس کو چاٹ لیا، تو تمہاری مثال ایسے ہے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، ان کے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ رسول حق ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہاں دیکھیں لفظ جزا آیا، جزا یجزی آتا ہے کسی کو دینا، کسی نے اچھا معاملہ آپ کے ساتھ کیا، آپ نے اچھے انداز میں اس کو رپلائی کیا، اس کے پے بیک کیا، یہ ایک جزا ہے جو ایک مثبت شے ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ پر ظلم کیا، آپ نے اسی برائی کو اس کی طرف بھی لوٹا دیا، لفظ وہی جزا کا استعمال ہوگا، لیکن یہاں اصل میں پھر ہے سزا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، لوگوں پر حقیقت منکشف ہو گئی، اس کے باوجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہود، دوسرے وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے لیکن اس کے بعد پسپائی اختیار کی، منافقین، ان دونوں کے لیے یہ آ رہا ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، نہ صرف اللہ کی، والملائکۃ، تمام فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، والناس، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ان پر، اجمعین، سب کے سب کی۔ یہ گویا کہ بہت بڑی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے سنائی گئی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو جو کچھ ہوگا اس کو تو آپ ناپ تول سکتے ہی نہیں، وہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے۔ جرم ان کا کیا تھا؟ کتمان حق، یہود کا جرم، اور پسپائی اور ارتداد معنوی، واپس لوٹنا، یہ منافقین کا جرم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، خلود، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے اسی جہنم میں، اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان پر سے عذاب کچھ تخفیف نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہاں مراد یہ ہے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اول تو اس دنیا میں انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اس لیے کہ آگے الفاظ آ جائیں گے، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اس کفر میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اب ان سے توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے۔ آج کوئی شخص چھوٹا گناہ کرتا ہے، کل اس سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اس سے بڑا گناہ اس کا منتظر ہے، اور بالآخر بالکل اندھا بہرا ہو کر اسی گناہوں بھری وادی میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کے دل پر پھر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے۔ تو لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، دیکھیے یہاں بھی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے۔ گناہوں میں کتنے ہی آگے نکل جاؤ، ابھی بھی واپسی ہو سکتی ہے، صدق دل سے توبہ کر لو، احساس ہو ندامت کا، پشیمانی کا، شرمندگی کا۔ اندر جو مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بار بار تمہیں روکتا رہا، ٹوکتا رہا کہ یہ غلط رستہ ہے، غلط راہ ہے، شیطان کے نقشے پا کی پیروی کر رہے ہو، لیکن ان جذبات کو انسان کچل دیتا ہے نا، اس لیے کہ اس دنیا کی کچھ لذت بھی تو حاصل کرنی ہے۔ لیکن کسی سٹیج پر جا کر بھی اگر دل جو ہے مائل ہو جائے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کرتے ہیں۔ شرک وہ شے ہے جس کے بارے میں انسان اگر اسی پر مرا تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ ہے۔ حقیقی پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو، اللہ کے حضور جو انابت کا جذبہ پیدا ہو،
تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. تو یہاں بھی ایگزمپٹ کر دیا گیا. ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی ہے اس کے بعد کہ وہ ایمان لا چکے تھے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور اصلاح کر لی. صرف زبانی استغفار سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ انسان کے اندر اصلاح بھی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جہاں توبہ کی شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ تجدید ایمان. اس لیے کہ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے، مرتکب ہوتا ہے گناہوں میں، ملوث ہوتا ہے گناہوں میں، جبکہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے. جب بس ایمان بہت ہی ہلکی سی ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، اس کی اخلاق پر، اس کی زندگی پر، اس کے سیرت و کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی گناہ کرتا ہے، خواہ وہ چوری کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، جس وقت وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے. توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس دل میں داخل ہو جاتا، توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت. اسی وجہ سے میں نے کہا تجدید ایمان ہے، ندامت پشیمانی ہے اپنے طرز عمل پر، اپنے گناہوں پر. تو پھر اثر نو گویا کہ ایمان کو پختہ کرنا ہوگا. وہ ایمان جو بہت حد تک زائل ہو چکا تھا، رخصت ہو چکا تھا، یہ تجدید ایمان ہے. اس کے بعد پھر عمل صالح ہے، زندگی میں ایک محسوس تبدیلی. گویا کہ وہ گناہ جس سے توبہ کی تھی اس کا پھر دوبارہ ارتکاب نہ ہو. لیکن یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، کہیں جذبات کا ریلا آیا پھر دوبارہ اس کا ارتکاب ہو گیا تو پھر توبہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے توبہ کرو. اب یہاں ظاہر ہے کہ کثرت سے توبہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ گناہوں کا صدور تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کہیں ڈٹائی پیدا ہو گئی، ضد پیدا ہو گئی، تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق جو ہے سلب کر لے گا. بڑا پیارا واقعہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نسائی بھی میں موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود، کہ مدنی دور کا جو حضور کا ہے اس کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی، مدینہ کے رہنے والے، انصاری انہیں کہا جاتا ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مہاجر وہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے. اس کا نام بھی ہے حارث ابن سوید. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں ایمان کے مختلف درجات ہیں، مختلف طبقات ہیں، نچلے درجے کا ایمان ہے، کچھ بہتر ایمان ہے، اس سے اوپر کے درجے کا ایمان ہے، اور پھر وہ ایمان کے جس میں گویا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ والا ایمان. اس طرح جو کمیاں ہوتی ہیں، جو اس کے اندر کسی اعتبار سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس میں بھی مختلف مدارج ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مدینہ کے رہنے والے حارث ابن سوید مسلمان تھے. ظاہر ہے کہ ایمان کے جذبات وہ نہیں تھے کہ جو صحابہ کرام میں سے بہت سے جن کے جذبات جس درجے کے تھے، نچلے درجے کا ایمان ہوگا. آپ کو معلوم ہے منافقین بھی تو وہی موجود تھے نا، وہ بھی تو مسلمان تھے، اور منافقین کا سردار بھی اسی معاشرے میں موجود عبداللہ ابن ابی. تو یہ حارث ابن سوید جو ہے یہ بھی بہرحال ایک جسے آپ کہیے کہ مدینہ کے رہنے والے انصاری مسلمان. ان پر ایک وقت آیا کہ انہوں نے انحراف اختیار کیا، دین سے مرتد ہو گئے. اب ایک ارتداد وہ ہوتا ہے جو علل اعلان انسان کا ہے کہ میں کسی اللہ کو ماننے والا نہیں اور محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو تو پھر اسلامی نظام کے تحت مرتد کا سزا جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ تو قتل ہے. لیکن یہ کہ یہ بہرحال اعتقادی طور پر منحرف ہو گئے، ارتداد اختیار کر لیا. اب ان کے جو قریبی احباب میں لوگ تھے، ان کے اعزاء و اقارب بھی ان میں ہوں گے، انہوں نے انہیں شرم دلائی، بھئی تم حضور پر ایمان لائے تھے، اب واپسی تمہاری ہو رہی ہے اور تمہاری باتیں اور تمہارے ذہن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تم اب گویا کہ انحراف اختیار کر رہے ہو اس دین سے.
تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر جو ہے ایک شرمندگی پیدا ہوئی، بات انہیں سمجھ میں آ گئی، پھر گئے ہیں حضور کے پاس اور آ کے تجدید ایمان کیا، پھر گویا کہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ روایت ہے کہ جو تفسیر ابن کثیر ہے یا کوئی اور ہے جس میں میں نے پڑھی تھی، جو اس کے شان نزول میں بیان کی گئی، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وہ لوگ کہ جو اس کے بعد کے وہ انحراف کر چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد جو ہیں وہی صحابی ہیں جو پھر بعد میں صادق الایمان مسلمانوں میں شریک ہوئے، حارث ابن سوید جن کا ذکر ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں۔ تو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، وہ رہیں گے اسی جہنم میں، اسی لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان پر سے عذاب کم نہیں ہوگا، نہ انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت اور دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اصلاح حال کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو انہیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ اگر پہلے معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ دین سے انحراف تک کا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اس گناہ کو معاف فرمائے گا، وہ کمال رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، کفر حقیقی مراد ہے تو یہاں مراد منافقین ہیں، ایمان تو لائے تھے لیکن اس کے بعد بہرحال وہ جذبات آہستہ آہستہ سرد پڑ گئے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی ہدایات کو اپنے لیے وبال سمجھنے لگے، جھوٹی قسمیں بھی ہیں، ہیلے بھی ہیں، بہانے بھی ہیں، معذرتیں بھی ہیں، میری تو فلاں مجبوری ہے، میرا فلاں معاملہ ہے، میں تو آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتا اب اس وقت، اور پھر یہ کہ میری تو باغ جو ہے بالکل اس کے کھجوروں کی فصل جو ہے پک کر تیار ہے، اگر وقت پر اس کو نہ اتارا تو تمام کی تمام فصل ضائع ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ان کی طرف سے آتی تھی نا، کہ جنہیں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کسی شخص کو بھی منافق نہیں کہا، منافقوں کے سردار کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، صحیح روایات ہیں۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو، ظاہر ہے ان کے اندر جو غیرت ایمانی اور دینی غیرت تھی اس کے تحت انہوں نے کیا کہ حضور کو روکنے کی کوشش کی کہ حضور اس بدبخت کی نماز آپ نہ پڑھائیں، لیکن اس کے بعد پھر قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر پھر جو ہے حضور کو بھی منع کر دیا گیا کہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھانا اور ان کے لیے استغفار کرنا۔ نماز جنازہ ہے کیا؟ استغفار ہے، مغفرت کی دعا۔ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، اگر تم ان منافقین کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد یہ جو ارتداد معنوی تھا اس میں مزید اضافہ ہوتا رہا، اسی راستے پر آگے بڑھتے رہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو شخص بھی بخل سے کام لیتا ہے، استغنا اختیار کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں والا رستہ اور کشادہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ تحسیر کہلاتی ہے۔ تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد ان کے اس کفر میں، اس ارتداد میں مزید اضافہ ہوتا رہا، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں مراد کیا ہے کہ گویا کہ ان سے توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی جاتی ہے، جو اندھے اور بہرے ہو کر کفر اور شرک اور معصیت کے رستوں میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کو میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی، کہ جہاں سے پہنچنے کے بعد پھر واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو لن تقبل توبتہم، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گم کردہ راہ ہیں، جو گمراہ ہو چکے۔ اندر اللہ تعالیٰ نے حق کی معرفت رکھی ہوتی ہے، گواہی ملتی ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ،
یہودیوں کے دل میں یہ گواہی موجود تھی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن قولی اعتبار سے زبانی طور پر وہ اس کی تردید کر رہے تھے کہ ہم تو انہیں رسول ماننے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا کہ بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہیں ہوئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، یہی وجہ تھی۔ تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گم کردہ راہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اب یہاں گویا کہ جسے آپ کے اسٹیمپ کر دیا گیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور مرے اسی حالت میں کہ وہ کفر میں تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان سے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا خواہ وہ فدیے میں پوری زمین کے والیوم کا سونا دینا چاہیں، ذہب سونے کو کہتے ہیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اس کو فدیہ دینا چاہیں تب بھی ان کی توبہ جو ہے قبول نہیں کی جائے گی اور وہ جہنم سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں بھی میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جو ہے جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم کو جہنم میں جو ہے دھکیل دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو طلب کرے گا، وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تم نے میری جنت کو کیسا پایا؟ ظاہر جنت کا تصور اگر آپ اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں اس دنیا میں بھی کریں تو اس کا کوئی آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، وہ دوسری ہی دنیا ہے، نہ ہمارے وہم اور ادراک خیال، وہاں کی لذتیں، وہاں کی جسے آپ حلاوتیں کہہ لیجئے، وہاں کی نعمتیں، اللہ کا جو فضل ہوگا اس کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور بہت اللہ کی جو ہے شکر ادا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس پر وہ جنتی کہے گا پروردگار میں چاہتا یوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، میں تیرے رستے میں جہاد کروں، قتال کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر یہ کام میں کروں، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں یہ کام کروں تاکہ تو راضی ہو۔ اور یہاں بین السطور یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی جو تکریم وہاں فرمائے گا اس کا مشاہدہ یہ جنتی کر چکے تھے، ان کے جو مراتب عالیہ ہیں، جنت میں جو مقام ان کو دیا جائے گا، جو عنایتیں اور جو رحمتیں اللہ کی ان پر ہوں گی۔ تو جب اللہ نے سوال کیا کیا اور مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں بھی اپنی جان تیرے راستے میں قربان کروں۔ نہ صرف یہ بلکہ 10 مرتبہ اس نے ریپیٹ کیا، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھیجا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ پھر اہل جہنم میں سے ایک شخص کو طلب کیا جائے گا اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جہنم کو کیسا پایا؟ تو وہ کہے گا کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو صرف الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کر دی ہے نا، ورنہ جو جہنم کی سختیاں ہیں، جو شخص جس کو اس سے سابقہ پیش آ چکا ہو وہ تو شاید الفاظ بھی اس کا ساتھ نہ دے سکیں۔ قرآن حکیم میں جہنم کے عذاب کا جو ذکر ہے، تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس پر وہ جہنمی یہ کہے گا کہ اے پروردگار تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور تو مجھے اتنا مال اور اتنی دولت دے کہ پوری دنیا اس سے بھر جائے۔ ملء الارض کے الفاظ آئے ہیں یہاں۔ جہنم سے بچنے کے لیے اگر تم پوری اس زمین جتنا سونا بھی دینا چاہو فدیے میں تب بھی جہنم سے نہیں بچ سکو گے، اور تم مجھے اتنا دے کہ پوری زمین جو ہے اس سے بھر جائے، سونے سے، چاندی سے، ہیرے جواہرات سے، اور پھر میں سب کا سب صدقہ کر دوں اور تو مجھے نجات دے دے۔ تو یہ روایت موجود ہے مسند احمد میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ ظاہر ہے مسند احمد میں نے اس طرح نہیں دیکھی، لیکن یہ کہ جن تفاسیر کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں اس روایت کے ساتھ یہ جو ہے
حدیث موجود ہے۔ تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی کوئی بھی زمین کے وزن جتنا سونا بھی، خواہ اس کو ولو افتدی به، خواہ وہ اس کو بدلے میں فدیے میں دینا چاہیں، اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں ان آیات پر جو ہے سورہ آل عمران کا 9واں رکوع بھی ختم ہوا اور تیسرا پارہ جو ہے یہاں مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔